اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ سبا چیپٹر نمبر 34 آیت نمبر 12 and 13۔ اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، اس کی صبح کی منزل 1 مہینے کی ہوتی اور اس کی شام کی منزل 1 مہینے کی، اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور جنات میں ایسے تھے جو اس کے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو کوئی ہمارے حکم سے پھرے تو ہم اس کو آگ کا عذاب چکھائیں گے، اور اس کے لیے بناتے جو وہ چاہتا، عمارتیں اور تصویریں اور حوض جیسے لگن اور جمی ہوئی دیگیں۔ اے آل اولاد، شکر گزاری کے ساتھ عمل کرو، اور میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں۔ اس قرآن کی آیتوں کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ داؤد علیہ السلام ایک بادشاہ بھی تھے اور پیغمبر بھی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بھی بادشاہ بنا دیا اور ساتھ ساتھ پیغمبر بھی بنا دیا۔ مگر سلیمان علیہ السلام کو ایسے نعمتوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوازا جو پچھلے پیغمبروں کو کسی کو عطا نہیں کیا تھا، جیسے کہ بہت بڑا بادشاہ۔ صرف بادشاہ ہی نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ہوائیں بھی ان کے انڈر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی تھی۔ اس کے علاوہ تانبے کا جو چشمہ، جو تانبوں کو جس طریقے سے چاہے وہ یوٹیلائز کرتے۔ اس کے علاوہ جنات۔ انسان کبھی بھی جناتوں سے کام نہیں لے سکتا، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات ایز اے غلام دے دیا۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات بھی سلیمان علیہ السلام کے انڈر میں کام کرتے۔ اللہ یہاں پر فرماتا کہ اگر یہ جنات کوئی بھی سلیمان علیہ السلام کا کہا نہیں مانیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عذاب چکھائیں گے، آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو سلیمان علیہ السلام کو جو طاقت دی، اس طاقت کے ذریعے سے، اس نعمت کے ذریعے سے وہ کئی چیزیں ڈیولپ کی ہیں، جیسے عمارتیں بنوائی، تصویریں بنوائی، اور بڑے بڑے حوض، لگن اور بہت سی جمی ہوئی چیزیں اس زمانے میں جو بنتی تھی وہ بناتے تھے۔ ایک طرف بادشاہت تھی، اس کے بعد جو واقعہ ہے کہ ایز اے کنگ، مسلمان کنگ انہوں نے کیسے ترقی پایا۔ تقریباً پوری دنیا سے بھی زیادہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکومت کی، بہت ہی اعتدال کے ساتھ۔ اور سبا جو ملکہ تھی اس کا واقعہ اگلی آیتوں کے اندر آئے گا، مگر اس آیتوں کے اندر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جو نعمتیں دی تھی اس کو وہ کیسے یوٹیلائز کرتے تھے۔ اب تفسیر کے اندر آتا ہے کہ ہوائیں مسخر کرنے کا کیا مطلب ہے۔ جیسے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان کی جو صبح کی جو منزل 1 مہینے کی ہوتی تھی، انہیں اگر وہ تھوڑی دیر بھی ٹریول کرتے تو اگر کوئی بندہ 1 مہینہ کنٹینیو ٹریول کر کے جتنا ڈسٹنس وہ پار کر سکتا ہے، سلیمان علیہ السلام تھوڑی ہی دیر میں وہ پار کر دیتے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان 1 مہینہ ٹریول کر کے اس جگہ پہ ریچ ہو سکتا ہے تو سلیمان علیہ السلام شام کے تھوڑے سے وقت میں وہ بہت بڑا جو ڈسٹنس ٹریول کر لیتے تھے۔ اب تفاسیر کے اندر یہ بات آئی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں سب سے پہلے کشتیوں کا ایجاد ہوا، یعنی بڑے بڑے جو کشتیاں بنائی، اور ہواؤں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں دے دیا، تو اتنی تیزی سے وہ سمندر کے کشتیاں چلتے تھے
کہ بڑے بڑے جو ڈسٹنس تھے وہ آسانی سے جو ہے وہ ٹریول کر لیتے تھے اور شارٹ کٹ راستے سے بھی وہ ٹریول کر لیتے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہتا ہے کہ تانبے کو جو ہے چشمہ کے طور پر بہا دیا، کیونکہ جو کشتیاں تھیں وہ بننے کے لیے بہت سارا تانبا کا استعمال ہوتا تھا، تو سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تانبے کا بہت ہی زیادہ استعمال کیا، یعنی اس کو ایسے چشمے کے طور پر، یعنی بہت ہی زیادہ مقدار میں جو ہے کشتیاں بنائی اور اس سے بہت سارے جو ہے تجارتیں جو ہے پیدا کی۔ اس کے علاوہ جو انسان کے انڈر میں نہیں ہے وہ جنات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے انڈر میں کر دیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے یہ نعمتوں کو بتا کے فرماتا ہے کہ اے آل اولاد، یعنی داؤد کی اولاد، اے آل داؤد شکر گزاری کر ساتھ عمل کرو، یعنی اتنے سارے نعمتیں جو تم کو دیے ہیں تو شکر گزاری بھی کرو اور ساتھ ساتھ اس پہ عمل بھی کرو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں جو سلیمان علیہ السلام نے جو تمہیں دیا ہے وہ احکامات کو شکر گزاری بھی کرو اور ساتھ ساتھ اس پہ عمل کرو۔ اللہ آگے فرماتا ہے کہ اور میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ اللہ کی شکر گزاری کرنے والے بہت کم ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو کوئی بھی چیز ڈائریکٹلی آسمان سے نہیں دیتا، بلکہ اس کو اسباب جو ہے ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ اللہ اس اسباب کے آڑ میں اس کو نعمتیں عطا کرتا ہے، چاہے وہ مال اور دولت ہو یا کوئی بھی چیز ہو، سبب ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سبب کے تھرو اس کو مال اور دولت سے نوازتا ہے۔ تو بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں اس اسباب کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نعمت کے طور پر دے رہا ہے، کیونکہ جب انسان محنت کرتا ہے سبب کے طور پر تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری محنت ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ پیسہ یا مال اور دولت میں کما رہا ہوں، بٹ حقیقت یہ ہے کہ اس اسباب کے آڑ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بے حد سارے جو ہے نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اس کو سوچنے اور سمجھنے والے بہت سے کم لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سمجھ کے اللہ کا شکر گزار بنتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی شکر گزار بندہ بنائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اسباب کے ذریعے سے ہمیں بہت ساری چیزیں دیں اور نعمتیں عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔